جگہ ہے، یہ میرا منبر، وہ میرا گھر، منبر اور گھر اور اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت کے بعد جب دفن ہوئے ہیں، آپ کا مدفن بنا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ حجرہ تھا، تو آپ جنت میں دفن ہوئے ہیں۔ جب جنت میں دفن ہوئے ہیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، یہ زمین کا حصہ ہے۔ تو آپ جنت میں دفن ہوئے اور اس لیے دفن ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خلقت انا و ابو بکر من تربۃ واحد، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مٹی سے بنایا ہے۔ فیہا ندفن ومنہا نخرج یوم القیامہ، اسی میں مجھے دفن کیا جائے گا اور اسی سے مجھے قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرا خمیر جنت کی پاکیزگی پاک مٹی سے لیا ہے اور مجھے پاک مٹی سے اٹھایا ہے، اور جہاں سے جس کا خمیر لیا جاتا ہے وہیں پر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خمیر اللہ نے جنت سے لیا، اب جنت تھی آسمانوں پر اور آپ نے دفن ہونا تھا زمین پر، زمین پر تو جنت تھی نہیں، اور زمین اور آپ کا خمیر جو ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا وہ جنت کی پاک مٹی تھی، اور پاک مٹی کو اب جنت کی مٹی میں دفن کرنا تھا، اور زمین پر جنت تھی نہیں، جنت تو اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، اب دفن کہاں پر کرنا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس ٹکڑے کو جنت کی حیثیت دے دی، اب یہ زمین کا ٹکڑا جنت بن گیا اور آپ کا دفن مبارک بھی جنت بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری زمین سے مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھائی اور ساری زمین سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا اور اس کا بنایا گارا، گارا بنانے کے بعد پھر ایک مجسمہ بنایا، ایک شکل بنائی، ایک صورت بنائی، ہاتھ بھی بنائے، پاؤں بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائے، اسی طرح سارا نظام بنایا۔ ابھی روح نہیں پھونکی، حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ساری زمین سے اٹھایا گیا۔ اب دیکھو اولاد تو ساری آدم کی ہے، بعض لوگوں کی طبیعت سخت، بعض لوگوں کی طبیعت نرم، بعض لوگوں کی طبیعت سخی، بعض لوگوں کی طبیعت جو ہے نا بزدل، بعض لوگوں کی طبیعت بہادر، بعض لوگوں کی طبیعت وکیل، مختلف لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، تو زمین بھی تو مختلف ہے۔ بعض زمین بڑی سرخیز ہوتی ہے، بڑی فصلیں دیتی ہے، بڑی سخاوت کرتی ہے، بعض زمین ایسی بنجر ہوتی ہے تب بھی جتنی بھی محنت کرو فصل آتی نہیں ہے، بعض زمینیں نرم، بعض زمینیں سخت۔ تو اسی طرح سارے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اثر ڈالے ہیں جو آدم علیہ السلام کا خمیر ساری زمین سے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، مجسمہ بن گیا۔ اب جب مجسمہ بن گیا قرآن میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس سے پہلے ہے خَلَقْتُ بِيَدِيَّ، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ ہاتھ سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ ہے گارا لیا، پانی لی، مٹی بنا، مٹی لی، پانی لیا، گارا بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجسمہ بنایا، ہاتھ بنائے، چہرہ بنایا، رخسار بنائے، پاؤں بنائے، دل، دماغ، پھیپھڑے، سارا کچھ نظام بنایا، اور میں فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جب میں بن گیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اپنی روح کو ڈال دیا۔ مجھ میں جب روح کو ڈالا تو آدم علیہ السلام پہلے مجسمہ تھے، پاؤں نہیں چل سکتے تھے، پہلے ہاتھ میں ہل نہیں سکتے تھے، پہلے آنکھیں بند تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، روشنی نہیں تھی، دماغ تھا سوچ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ مجسمہ تھا نا۔ جب روح ڈالی تو آدم علیہ السلام بن گئے، اب پاؤں بھی چلنے لگ گیا، ہاتھ بھی ہلنے لگ گیا، انگلیوں کے اشارے بھی ہونے لگ گئے، آنکھیں بھی ہلنے لگی، ان میں بھی روشنی آ گئی، یہ بھی دیکھنے لگ گیا، دماغ بھی سوچنے لگ گیا۔ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے آپ کی طرف سے، میری طرف سے، حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے، کیا ہے؟ پہلا انسان ہے، تو آدم کا ہاتھ بھی تو
آگ ہے نا، آدم کی آنکھ میں روشنی بھی تو پہلی روشنی ہے، آدم کا دیکھنا بھی تو پہلا دیکھنا ہے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، آدم علیہ السلام نے بننے کے بعد سب سے پہلے سوچا کیا؟ آدم علیہ السلام نے بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا کیا؟ آدم علیہ السلام نے بننے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ لہرایا، انگلی کا اشارہ کس طرف کیا؟ آدم علیہ السلام نے بننے کے بعد پاؤں اٹھائے، قدم کو حرکت دی، تو پہلا قدم کیا اٹھایا؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ سوال سمجھ میں آ گیا حضرات کو؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا تو جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ سوال سمجھ میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام مجسمہ تھے، پھر روح ڈالی، اب جب روح ڈال دی تو آدم علیہ السلام ہلنے کے، بولنے کے، چلنے کے، سوچنے کے، دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام نے پہلا کیا دیکھا؟ سوچا پہلا کیا؟ بولا زبان سے کیا؟ دماغ سے پہلا کیا سوچا؟ ہاتھ سے لہرا کر پہلا اشارہ کیا کیا؟ پاؤں کس طرح پہلا اٹھایا؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب ملے گا حدیث کی کتاب مستدرک حاکم میں، جس میں آدم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا، میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے، میں نے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا، زبان سے بولنا شروع کر دیا، دماغ سے سوچنا شروع کر دیا، تو جب میں اس قابل ہوا تو سب سے پہلے میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا۔ جب میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا، میری نگاہ عرش پر پڑی، تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نعرہ حیدری۔ میں نے سب سے پہلے جو دیکھا تو مجھے نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ پھر محمد رسول اللہ نظر آیا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا پاؤں اٹھایا تو میرا پہلا پاؤں اٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف، میں نے ہاتھ ہلایا، میری انگلی کا پہلا اشارہ ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دماغ نے سب سے پہلے سوچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری زبان نے سب سے پہلا کلمہ یہ بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت جابر سوال کا جواب سمجھ میں آیا؟ میں اس جواب کو اور واضح کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ یہ آواز کی وجہ سے بات سب کو سمجھا رہی، آواز پہ مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ حضرت جابر نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اول ما خلق اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوال آتا ہے کہ کائنات کا نظام ہے، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بنانے کا آغاز اور افتتاح کہاں سے کیا ہے؟ اللہ کی دست قدرت کا پہلا شاہکار کیا ہے؟ اللہ کے ارادے کا پہلا وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہاں سے آغاز کیا ہے؟ تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ یہ حضرت جابر کو بھی سوال آیا، انہوں نے عرض کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان سے، اپنے دست قدرت سے، اپنی قدرت کاملہ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فیضان سے میرے نور کو بنایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کی برکت سے ساری کائنات کو روشنی عطا کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے 4 چیزیں بنائی جس میں ساری کائنات آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے، نور کے فیضان اور برکت سے اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ نے اس دھرتی کے نظام کو بنایا اور آسمان کے نظام کو بنایا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے محتمم، نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، نشان لگایا، یہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھی جائے۔ جس نشان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگائے اس کا فیضان ایسا ہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں وہاں کا فیض جاری ہوا ہے، وہاں پوری دنیا میں وہاں سے قرآن اور
کس کو بنایا ہے؟ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد مشہود بھی، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، ان کے دامن میں جنت سجائی گئی، ان کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ یہ ایک آغاز اور ابتدا ہے کہ آغاز کہاں سے ہوا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد الملت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اگر ان کی زندگی پر ان کی کتابوں کو تقسیم کریں ایک دن میں ان کے اوپر 80 صفحے تقسیم ہوتے ہیں، اتنی زیادہ تصدیق ہے ان کی۔ اللہ پاک نے دی ان کی زندگی میں برکتیں۔ انہوں نے کتاب لکھی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کا نام انہوں نے کیوں لکھا یہ؟ جس وقت وہ کتاب لکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، تو ہندوستان میں طاعون کی بیماری تھی۔ طاعون کا معنی ہوتا ہے لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور لاکھوں ہزاروں میں مر رہے ہوتے ہیں، اتنے مر گئے، اس گھر میں مر گئے، اس محلے میں مر گئے، طاعون جو پھیل گیا، وبا جو پھیل گئی، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھنا شروع کی، تو میں کہ طاعون کی بیماری رکنا شروع ہو گئی۔ جب کتاب بند کر دیتے کوئی اور مصیبت ہوتی، طاعون پھر بڑھ جاتا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پھر لکھتے، اس کتاب کا انہوں نے نام ہی یہ لکھ دیا کہ خوشبو پھیل جائے جہاں پر اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے۔ فی ذکر نبی الحبیب، انہوں نے بھی اس سوال کا جواب اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ تو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے نفس محمد اور روح محمد کو بنایا، اور پھر باقی کائنات کو ان کی برکت سے سجایا اور مہکایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کا اعلان و تمہید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے کہا کہ میرے بیٹے شیس، اللہ سے دعا کرنا، اور جب بھی تجھے مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ مانگت اللہ سے ہے، نبی بھی اللہ سے مانگے، رسول بھی اللہ سے مانگے، ولی بھی اللہ سے مانگے۔ اور بلکہ میں یہاں ضمن میں ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت مسلم شریف کی حدیث ہے، جنت البقیع میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اہل بقیع جنت البقیع میں جو لوگ مدفون تھے، قبرستان تھا، ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد میں شہداء جو شہید ہوئے، 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، 65 صحابہ کی کٹھی قبر ہے، احاطہ بنا ہوا ہے۔ اللہ آپ سب کو مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو وہاں پر تشریف لے کے 1 سال کے بعد تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا ان کے لیے بھی مانگی، ہاتھ نہیں اٹھائے۔ جنت البقیع میں گئے، دعا ان کے لیے بھی مانگی اور ہاتھ اٹھائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جنت البقیع میں علیہ السلام تشریف لے گئے، ہاتھ بھی اٹھائے، دعا بھی مانگی، اور جب آپ احد کے شہداء کے لیے گئے، دعا تو مانگی لیکن ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا علماء نے مطلب یہ بیان کی، اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ۔ فقہ جو ہوتی ہے یہ قرآن اور سنت کا آسان ترجمہ ہوتا ہے۔ فقہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی الگ سے چیز ہے۔ قرآن اور سنت کا خلاصہ، قرآن اور سنت کا نچوڑ، قرآن اور سنت کا آسان ترجمہ یہ فقہ میں ہوتا ہے۔ ہم جو تقلید کرتے ہیں سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ حنفی مرتب فرمائی، وہ قرآن اور سنت کو سمجھ کر آگے قرآن
ابو حنیفہ کی طرف۔ جیسے ہر چیز کی سیرت کسی چیز کی قوتوں کی نسبت کی جاتی ہے، آپ کی مسجد کی نسبت کیا ہے؟ فاروقیہ۔ کیا یہ مسجد نہیں ہے؟ مسجد ہے، لیکن اس کی نسبت ہے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یا کوئی اور فاروقیہ ہوگی کی وجہ سے کوئی اور نسبت ہوگی۔ ایسے فقہ حنفی قرآن اور سنت کا آسان ترجمہ ہے، لیکن نسبت کر دی امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ اور یاد رکھو اس کے اوپر بے شمار موضوع ہے، اب مختصر کہتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ براہ راست صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ کیا کہا؟ براہ راست صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس نے علم کو سیکھا ہے، علم کو لیا ہے، وہ کون ہے؟ سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ فقہ کے بڑے امام تھے۔ امام کا معنی اپنے کام میں ماہر، اپنے کام میں مہارت رکھنے والا۔ تو فقہ میں مہارت رکھنے والے بہت سے علماء تھے، تو سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے سیدنا امام اعظم، اس لیے کہہ دیا امام اعظم سب سے بڑا امام۔ سب سے بڑا امام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کا خلاصہ نچوڑ، اس سے مسائل نکالنے والے بے شمار علماء تھے، لیکن ان علماء میں سب سے بڑا مقام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سمجھ میں آئیے بات میں؟ اس کو کہتے ہیں فقہ کے قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا۔ اب بات یہ ہے، حدیث میں آ گیا کہ دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی، دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی۔ کہاں مانگی؟ ہاتھ اٹھا کر، بولو بولو بھائی۔ اور کہاں نہیں مانگی ہاتھ اٹھا کر؟ احد کے شہداء میں، احد کے شہداء میں۔ اب اس سے فقہ یہ ہے، اس سے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں عام قبرستان میں، جب آپ جائیں عام قبرستان میں، تو وہاں پر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، قبر آگے ہو یا پیچھے ہو، رخ قبلہ کی طرف ہو، لیکن ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں گے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ یہ ان مرنے والوں کے لیے مانگ رہا ہے، دیکھنے والا سمجھ رہا ہوگا کہ وہ یہ ان مرنے والوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور جب آپ جائیں مزار پر، کسی اللہ والے کی خاص قبر پر، کسی مزار شریف پر، تو پھر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اس لیے اب جب ہاتھ اٹھائیں گے، دیکھنے والا سمجھے گا یہ اس کے لیے نہیں مانگ رہا، یہ اس سے مانگ رہا ہے، اس سے نہیں مانگنا، وہاں جا کر بھی کس کے لیے مانگنا ہے، اس لیے کہ قبر والا بھی اللہ سے مانگتا ہے، تو تو بھی اللہ سے مانگ کر قبر والے کو دے گا۔ میں آگے بات سمجھاتا ہوں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ احد کے شہداء بڑے درجے کے، کم درجے کے شہداء تھے، بڑے درجے کے شہداء تھے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ان کے لیے مانگ رہے ہیں، تو وہ خاص لوگ تھے، خاص قبور تھی، خاص لوگوں کی قبریں تھی۔ تو جہاں خاص لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگا جاتا، ہاتھ چھوڑ کر مانگا جاتا ہے، تاکہ کوئی شبہ نہ کر لے کہ ان سے نہیں مانگ رہا۔ اگر ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے، شبہ ہو جائے گا قبر والوں سے مانگ رہا ہے، قبر والے سے تو نہیں مانگ سکتے۔ ہاں عام قبرستان ہوگا، تم ہاتھ اٹھا کر مانگو گے، چھوڑ کر مانگو گے، کسی کو شبہ نہیں ہوگا کہ ان قبر والوں سے مانگ رہا ہے، اس لیے ہر ایک سمجھ جائے گا کہ قبر والوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اور میرے بھائی مزار پر جائیں یا عام قبر پر جائیں، مانگنا قبر والے کے لیے ہے، قبر والے سے نہیں مانگنا۔ کیا مانگنا قبر والے کے لیے؟ اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دے۔ ایصال ثواب کا تو کوئی منکر نہیں ہے، اور ایصال ثواب کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے ہر کلمہ پڑھنے والے کا ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا رہتا ہوں، بڑھاتا رہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام دے دیا، بڑا مقام دے دیا، اس مقام پر آپ ٹھہر گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر گھڑی کے، ہر لمحے کے، ہر لمحے کے ہر حصے میں آپ کا مقام بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو کوئی آدمی نیک کام کرے، اس نیک کام کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ کرتے جائیں، اس بنیاد رکھنے والے کو ثواب
ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد کی بنیاد رکھی، پانی تو تھا، اس کی جو بنیاد رکھنے والا کوئی بھی تھا، جو بھی اللہ والا تھا، دنیا میں ہے تو ٹھیک ہے، دنیا سے چلا گیا تو سارا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے اور اس بنیاد رکھنے والے کو بھی مل رہا ہے۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی بنیاد رکھی، سب سے پہلے کلمہ پیش کیا، اب ابو بکر نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سید ابو بکر کے کلمے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر نے کلمہ پڑھا، عثمان نے کلمہ پڑھا، علی نے کلمہ پڑھا، طلحہ زبیر نے کلمہ پڑھا، ساری امت نے کلمہ پڑھا۔ جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، سب کا ثواب اکٹھا ہو کر یہ جاتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا، اللہ کے پاک پیغمبر کو، اور آپ کا درجہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مقام کسی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے، ہر آن ہر گھڑی بڑھتا رہتا ہے، اس لیے کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں، مقام اور بڑھ گیا۔ میرے بھائی دوسری مسجد والوں نے تذکرہ کیا، مقام اور بڑھ گیا، آپ نے گھر میں ذکر کیا، مقام اور بڑھ گیا، تلاوت آپ نے کی، مقام اور بڑھ گیا، آپ نے نیک جتنے بھی اعمال کیے، اعمال درجہ اور بڑھ گیا۔ اس لیے کہا کہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے، اللہ نے جو آپ کو مقام دے دیا ہے، اس مقام پر آپ ٹھہرے نہیں ہیں، رکے نہیں ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کی زمین پر درخت اگ پڑے اور درخت اگنے کے بعد وہاں کے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا لی جائے اور ساری جو زمین پر پانی بکھرا ہوا ہے، یہ دریا، سمندر، ندی اور نالے، یہ سارے کے سارے بن جائے سیاہی، اور انسان بھی جو پہلے انسان سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسان پیدا ہونے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائے، اور پھر جنوں انسان بھی اکٹھے ہو جائے، اور پھر تک اور پھر رجسٹر اور کاپیاں بھی لامحدود ہو جائے، اور پھر لکھنا شروع کر دیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو، تو میرے بھائی میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہے، یہ درختوں کی کلمیں گھس گھس کر ختم ہو جائیں گی، ڈوبے لے لے کر سمندروں کے پانیوں کی سیاہی ختم ہو جائیں گی، انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی، جنات اور انسان ختم ہو جائیں گے، لیکن آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ رسالت، زندہ باد، سنت والجماعت، زندہ باد، نعرہ سنی، جیوے جیوے سنی، نعرہ سنی، جیوے جیوے سنی، مولانا امجد مفتی صاحب زندہ باد۔ شان کیوں کیسے ختم ہوگی؟ ہر وقت جو شان بڑھتی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو حدیث شریف میں آتا ہے، جو آدمی پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، پڑھ لیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ جو دعا آدمی پڑھتا ہے اس آدمی کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنا روئے زمین پر مسلمان موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف کی بات، اس کا معنی کہ اللہ ساری کائنات کے مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی، مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی مغفرت کرتا ہے۔ الاحیاء منہم والاموات، مرد زندہ ہیں یا فوت ہو گئے۔ جو آدمی یہ دعا اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو اب کتنے انسان موجود ہیں؟ 2 ارب تو موجود ہوں گے، تو جب آدمی دعا پڑھتا ہے، چلو 2.25 ارب کا اندازہ لگایا ہوگا، 2.25 ارب اس آدمی کے نامہ اعمال میں نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ جس نے کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ساری امت یہ دعا پڑھے تو ساری امت کے نامہ اعمال میں چلا گیا 2.25 ارب نیکی ایک وقت میں۔ پھر سارے 2.25 ارب کو اکٹھا کر کے میرے بھائی حساب لگاؤ، کوئی جمع تفریق کرو، کوئی لکھ کر دکھاؤ، ارے تم تو اس کو نہیں لکھ سکتے جبکہ یہ ثواب سارا کا سارا چلا جائے گا۔ کائنات کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی شان اور مرتبے کو کیسے لکھو گے؟ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے۔ ایک ہندو نے کہا تھا تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ میرے بھائی زندگیاں تمام ہوئی پھر بھی مدہ باقی ہے۔
زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کلمے ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی شان میرے اور آپ کے بلکہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھ سکے۔ ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اللہ نے بیان کی ہے، جو روز اول سے نظر آ رہی ہے کہ آدم بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ نے اپنا نام لکھ دیا وہاں پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھ دیا، اعلان کر دیا، جہاں جہاں تک اللہ کی الوہیت ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے۔ سبحان اللہ۔ محبوب ہے کہ صلی اللہ نام محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ہے کہ صلی اللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی سیاہ دل کی جلا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزام، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزام ہے، نام الہی سے ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل اشعار سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جب لیا نام محمد، فرماتے تھے آدم مجھے خلد بری پر توبہ پہ لکھا ہوا ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑی شان ہے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ کے بعد اور ساری کائنات میں سب سے بڑی شان ہے محمد الرسول اللہ، اور رب العالمین ہے یہ رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو رب کو ساری کائنات کا رب بن کر آیا ہے، اور اللہ نے اس کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ ہے، تو آپ کی ولادت سے پہلے اللہ نے آپ کے تذکرے شروع کر دیے، آپ کی نوید اور آپ کی خبروں کو، آپ کے اعلانوں کو، آپ کے چرچوں کو، آپ کی شہرتوں کو، آپ کے تذکروں کو اللہ نے پہلے شروع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حضرت شیس علیہ السلام سے کہ بیٹا جب بھی مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ مانگتا دیتا اللہ ہی ہے، اور مانگت اللہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کے در کے علاوہ کوئی کہیں سے مل نہیں سکتا، اور اللہ سے جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہ مانگو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ بات کس نے بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جب اللہ سے بندہ نہ مانگے نا اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، بار بار مانگنے پر، بار بار دینے پر اور خوش ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میں اس پر یہاں پر ایک مثال دے دیتا ہوں، بات بنتی تو نہیں ہے لیکن بات کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب ہوتے ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب، کیا نام ہے؟ مفتی عزیز الرحمان صاحب، جو دارالافتاء میں مفتی تھے، جو فتاویٰ دیتے تھے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، تقریباً اتنی جگہ میں ایک کتاب رکھی جاتی ہے، جس کی ایک کتاب اتنی بڑی ہو، اس کی باقی کتابیں کتنی بڑی ہوں گی، یعنی اس کی کئی جلدیں ساری کتاب مل کر اتنی جگہ پر لیتی ہیں، تقریباً 3 فٹ میں وہ ایک کتاب رکھی جائے۔ کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بھی فتاویٰ دیے، امت کی رہنمائی کی، امت کو اچھی باتیں بتائی، اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ جب اللہ کے حضور پیش ہو گئے اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا، درگزر فرما دیا۔ کسی اللہ والے کو خواب میں ملے، پوچھا کہ عزیز الرحمان بتا کیا بنا؟ حضور اللہ کے پیش ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، کہا اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جب اللہ نے مجھے معاف کیا تو میں نے کہا اللہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرا فتویٰ لکھنا پسند آیا، اللہ میری کتابیں لکھنا پسند آئی، اللہ لوگوں کو واعظ کا پسند آیا، اللہ لوگوں کی رہنمائی کی پسند آیا، اللہ بن میں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن تیری بخشش میں نے ان کی وجہ سے نہیں کی، میں نے تیری بخشش کسی اور وجہ سے کی ہے۔ مفتی عزیز الرحمان کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ دین کی بڑی بڑی کتابیں، دین کے بڑے بڑے فتوے، دین کے بڑے بڑے مسائل امت کو بتائے، بڑے واعظ کہے، لاکھوں ہزاروں شاگردوں نے مجھ سے تعلیم حاصل کی، اللہ کون سا ایسا نیک عمل ہو گیا جس نیک عمل کی وجہ سے آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ عزیز الرحمان تو آیا گھر واپس، تو آیا اپنے گھر میں، تیری اہلیہ نے کھانا پکایا ہوا تھا، اور جب کھانا پکایا ہوا تھا تو کھانے میں نمک ڈالنا بھول گئی، تو نے کھانا کھایا، پھیکا تھا، تو نے درگزر کر دیا، تو نے درگزر کرتے ہوئے کھانا کھا لیا، تو نے برہمی نہیں کی، ناراضگی نہیں کی، تو نے اف تک نہیں کہا، غصے کا اظہار نہیں کیا، درگزر کر کے کھانا کھا کے چلا گیا۔ مجھے تیری ادا پسند آ گئی،
اللہ تعالیٰ ایسے درگزر ایسے دینے والے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات جس کو میں اور آپ شاید اس کو اہمیت نہ دیں، اللہ آسمانوں پر اس کو اہمیت دے کے درگزر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام کی آگے نسل سے بے شمار انبیاء علیہ السلام 4000 علماء 4000 کے قریب انبیاء پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام چھوٹی بیوی سے پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہوئے، چھوٹی بیوی سے پہلے، تو بڑے بھائی بن گئے، بڑا بیٹا بن گیا۔ اسحاق علیہ السلام جو بڑی بیوی تھی اس سے بعد میں اولاد ہوئی، اس سے پیدا ہو گئے، 4000 نبی پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے نبی کوئی نہیں پیدا ہوا، لیکن جب آخر میں نبی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نبیوں کا امام اور نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہاں پر بات ہے آپ کی ولادت پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی جرہم قبیلے کی ایک عورت سے، گھر میں رہنا سہنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے مکہ المکرمہ میں، اس وادی میں رہا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بعد میں ملنے کے لیے آیا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے کے گھر، اور ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ دروازے پر آئے تو بیوی باہر نکلی، ابراہیم علیہ السلام سواری پر سوار تھے، وہیں سے پوچھا شوہر کہاں ہے اسماعیل؟ کہا باہر گیا ہے۔ کہا گھر کے گزر و اوقات کیسے ہیں؟ کہا کہ بس تنگی ہے، فاقہ ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، کوئی مزیدار زندگی نہیں ہے۔ یعنی نہ شکری نہ صبری، جزا فضا کا اظہار کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے گئے واپس، اور کہا کہ جب تیرا شوہر آئے اسے کہنا کہ شام سے ایک بابا آیا تھا اور تجھے سلام کہتا تھا، اور اسے پیغام دینا تیرے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، بیوی نے عجیب پیغام سنایا، کہا اس طرح کہ ایک بابا آیا تھا اور کہتا چوکھٹ صحیح نہیں ہے، تبدیل کر دینا۔ کہا وہ بابا نہیں تھا، وہ تیرا سسر تھا، میرا باپ ابراہیم علیہ السلام تھا۔ اچھا تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہا اس نے گھر کے گزر اوقات پوچھے، میں نے کہا تنگی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بڑی پریشانی ہے، بس گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے یہ باتیں ذکر کی، کہا بس یہی ہے، تو نے نہ شکری کے کلمات کہے، تو نے جزا فضا کی، نہ صبری تو نے مظاہرہ کیا، تو میرے باپ کو پسند نہیں آیا کہ نبی کے رشتے میں، نبی کے نکاح میں ایسی نہ صبری اور نہ شکری عورت ہو۔ وہ مجھے پیغام دے کر چلا گیا، اس کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ نہ شکری عورتیں نبیوں کے خاندان میں رہنے کے لائق نہیں ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ وقت پھر گزر گیا، اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دوبارہ ملنے آئے، جب دوبارہ ملنے آئے تو گھر کی چوکھٹ پر، گھر کی دہلیز پر باہر کھڑے ہوئے، باہر آواز دی تو خاتون نکلی، اور خاتون نے نکلتے کہا کہ بوڑھے میاں سواری سے اتریے، سفر کے نشانات ہیں، میں کوئی خدمت کروں، بھوک لگی ہوگی تو پانی پیاس پیش کروں، کوئی آپ کی خدمت تواضع ہو جائے۔ کہا بس یہ بتا شوہر کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار پر گیا ہے، شام کو آئے گا۔ اچھا گھر کے گزر اوقات کیسے ہیں؟ کہا گھر کے گزر اوقات بہت اچھے ہیں، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتے، صبح شام دوپہر ہر وقت اللہ کی نعمتیں موسلادھار بارشوں کی طرح برس رہی ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں پر میں جملہ کہہ دیتا ہوں، آدمی اپنی اوپر اترنے والی، اپنے آپ کو ملنے والی نعمتوں کو گن تو نہیں سکتا، لیکن نعمتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ بڑا کیسے سکتا ہے؟ آنکھ ملی نعمت ہے، دماغ صحیح کام کرتا ہے نعمت ہے، سر کے اوپر بال اگے ہوئے نعمت ہے، ہاتھ پاؤں ہلتے نعمت ہے، جگر تمہارا کام کرتا ہے نعمت ہے، دل پھیپھڑے کام کرتے ہیں نعمت ہے، گردے صحیح کام کر رہے نعمت ہے، مثانہ ہاضمہ صحیح ہے بے نعمت ہے، پاؤں صحیح کام کرتے ہیں نعمت ہے، بول سکتے ہو نعمت ہے، آنکھ دیکھ سن سکتے ہو نعمت ہے، صحیح سمت کا سوچ سکتے ہو۔ اچھا
اچھی رائے رکھ سکتے ہو. اولاد نعمت ہے, ماں باپ نعمت ہے, جس دھرتی کے اوپر تم بیٹھے ہو زمین نعمت ہے, تمہیں چھت مل جائے نعمت ہے. ارے اتنی نعمتیں ہیں, میں اور آپ شمار کریں نہیں شمار کر سکتے, لیکن ان کو شمار تو نہیں کر سکتے, لیکن ان نعمتوں کو بڑھا سکتے ہیں. بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ جو نعمتیں ملی تو شکر ادا کرنا شروع کر دے, اللہ اور نعمتوں اضافہ فرما دے. میرے بھائی نعمت کو بڑھا سکتا ہے, گر نہیں سکتا, لیکن آدمی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو گھٹا بھی سکتا ہے. جب آدمی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے تو ملی ہوئی نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر جو نعمتیں تمہیں ملی شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتا ہے اگر ان کو بڑھانا چاہو شکر کرنا شروع کر دو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے شکر کا کلمہ کہا کہ بیوی بس میں جاتا ہوں, تیرا شوہر آئے کہنا کہ شام سے بابا آیا تھا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو تبدیل نہ کرنا. اسماعیل علیہ السلام آئے شام کو واپس, بیوی خوش تھی اور کہا کہ آج ایک بابا آیا تھا, اچھی شکل صورت والا آیا تھا اور آ کر کہتا تھا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, تجھے سلام کہتا تھا اور پیغام دیتا گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو تبدیل نہ کرنا. یہ پیغام دے کر چلا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ساری بات کہی, کہا بتا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا جب آیا تو مجھ سے پوچھا گھر کے حالات کیا ہے, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے اپنا دامن اٹھا کر پیٹ ننگا نہیں کیا, یعنی جزا فضا کر کے. وہ دامن آدمی اپنا اٹھاتا ہے تو پیٹ اپنا نظر آتا ہے نا, اگر ڈھانپ لے تو اپنا صدر چھپتا ہے. تو میں نے اپنی عزت کو نہیں کھولا, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے بڑی نعمتیں ہیں. میں نے شکرانے کے کلمات کہے, کہا کہ بس میرا وہ جو آنے والا تھا وہ برا شام کا آدمی نہیں تھا, وہ تیرا سسر تھا, وہ میرا باپ ابراہیم علیہ السلام تھا, اس سے پہلے بھی آیا تھا اور ایک پہلے ناشکری ملی تھی, اور اب جو تو آئی ہے تو نے شکر کے کلمات کہے ہیں. پیغام یہ دے کر گیا تھا کہ گھر کی چوکھٹ صحیح ہے, چوکھٹ سے مراد تیری ذات ہے کہ اس کو طلاق نہ دینا, اس کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا, اس لیے کہ صبر شکر والی عورتیں شریف خاندانوں کے لائق ہیں, صبر شکر والی عورتیں نبیوں کے خاندان میں رہنے کے لائق ہیں. ارے کیوں نہ صبر شکر والی ہوتی, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بغت امرأۃ نبی, اللہ نے کسی نبی کے نکاح میں کسی بدکار عورت کو نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ نے مجھے آمنہ سے لے کر حوا تک اور میرے باپ عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سارے سلسلوں کو پاکیزہ پیدا کیا ہے. لیس من آبائی من لدن آدم صفاہ کلنا نکاح, میرے باپ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی جوڑے لگے ہیں ان میں نکاح تھا, بدکاری نہیں تھی. ارے بدکاری ہونا تو دور کی بات ہے, زنا ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن واسطوں سے, جن سلسلوں سے, جن ماں باپ کے رشتے ڈھونڈنے کے بعد دنیا میں آئے ہیں, اللہ ان میں ناشکری عورت کو بھی پیدا نہیں فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آنا تھا تو پہلے ناشکری تھی, اللہ نے علیحدہ کر دیا. اس لیے کہ اسماعیل کی نسل سے امام الانبیاء نے آنا تھا تو شکر گزار عورت آئی ہے. جب شکر گزار عورت آئی ہے اللہ نے شکرانے کے طور پر کائنات کا امام محمد رسول اللہ اس کی نسل میں بتایا. عورتیں گھر میں شکر کرے, اللہ گھر کی تقدیر بدل دے جائے. اور کھاتی پیتی بھی اگر گھر میں نہ شکر کے کلمات ہوں تو بستے دینے کے اجڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی اور جزا فضا سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے, شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہاں پر ساتھ ساتھ وہ پیغام بھی مل گیا کہ ہم بھی. پھر اسماعیل علیہ السلام نے ایک تاریخ چنا, کہا کہ میرا اور تیرا ساتھ قیامت تک ہو, میں تجھے قیامت میں کبھی تجھے طلاق نہیں دوں, میں نکاح پڑھانے کا کہیں موقع ملتا تو میں بیٹی سے بس اجازت لینے کا موقع ملتا تو میں سننا ضرور کرتا بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب تو بیاہی جائے تو سسرال اور ان کمیاں نہ بیان کرنا ماں باپ کو, وہاں کے یہ ناشکری میں آ جائے. جو مل جائے ماں باپ کے گھر میں وہ تھا اور مجھے سسرال میں نہ ملا, صبر کر لینا, سینے میں بات کو چھپا لینا. اللہ تعالیٰ ماں باپ کے گھر سے بھی زیادہ نہیں دیتے. اگر جزا فضا کیا تو پہلے بھی کم ہے اور کم ہو جائے. اور میں اپنے جو دلہا ہو آپ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بیٹی کو سسرال والوں کو تانا نہ دینا, کبھی اس کے سر کے اوپر تلوار میں لٹکانا طلاق کی, ابھی دیتا ہوں طلاق تجھے,
طلاق کی بار بار دھمکیاں دینے سے یہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ طلاق کی تلوار شوہر عورت کے سر سے ہٹا دے اور عورت سسرال والوں کی کمیاں ماں باپ کے گھر بیان نہ کرے تو جس گھر میں یہ مرد اور بیوی رہیں گے اللہ اس کو جنت نصیب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کے آنے سے پہلے اعلان پہلے، نوید پہلے، خبر پہلے، چرچا پہلے، تذکرہ پہلے، منادی پہلے، نبیوں نے اعلان کیا، ولیوں نے اعلان کیا اور کاہنوں نے اعلان کیا، نجومیوں نے بتایا اور معبرین نے اپنے تعبیروں نے بتایا کہ آنے والا کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ جب آیا تو اس کے حسن کا نظارہ ساری کائنات پر چھا گیا، پھر ہر کسی نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں آیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سیدہ ام ایمن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی تھی، پھر سیدہ آمنہ کے پاس آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ موجود تھی تو ام ایمن نے یہ بچہ، یہ مولود چاند سے حسین خوبصورت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سیدنا عبد المطلب کو دیا اور عبد المطلب کو دینے کے بعد کہا کہ عبد المطلب مبارک ہو، اتنا خوبصورت پوتا پیدا ہوا ہے ام ایمن نے آج تک اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتا ام ایمن سے بھی تو کیا دیکھتی، تو مکہ میں رہتی ہے، مکہ سے زیادہ مدینہ چلی جاتی ہوگی تو مجھ سے پوچھنا، میں مکہ کا سردار اور چودھری اور رئیس ہوں، میں بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہوں، یمن میں جاتا ہوں، شام میں جاتا ہوں اور دوسرے قبیلوں میں جاتا ہوں، لوگ مجھے بادشاہوں کے بعد ٹھہراتے ہیں، رئیسوں کے بعد ٹھہرتا ہوں، میں نے ان کو بھی بچوں کو دیکھا ہے، بادشاہ وزیروں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے، اس سے خوبصورت تو میری نظر نے بھی نہیں دیکھا۔ جبریل آگے، او عبد المطلب تو کس کی بات کرتا ہے، تو نے ایک ملک دیکھا، دو ملک دیکھے، اپنے زمانے کے ملک دیکھے، مجھے جبریل سے پوچھنا جس نے کائنات کا ہر زمانہ دیکھا ہے، جس نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھا ہے، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کا حسن بھی دیکھا ہے، حضرت یونس اور زکریا کو بھی دیکھا ہے، وزیروں کے بادشاہوں کے بچوں کو بھی دیکھا ہے، مجھ جبریل نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت نہیں دیکھا۔ حاتم غیبی سے آواز آتی اللہ کی طرف، ارے جبریل تو کیا دیکھتا، ارے عبد المطلب تو کیا دیکھتا، ام ایمن تو کیا دیکھتی، حلیمہ سعدیہ تو کیا دیکھتی، آمنہ تو کیا دیکھتی، اور مکہ کی عورتوں تم اسے خوبصورت بچہ کیا دیکھتی، مجھ رب سے پوچھو کتنا خوبصورت ہے، میں نے کائنات میں اس سے بڑھ کر حسین بنایا ہی نہیں ہے، جب بنایا ہی نہیں ہے تو دیکھتے کہاں سے، جس کو پنجابی شاعر نے کہا حسینہ جمیلہ نے منہ موڑ دیتے محمد بڑا رب قلم کو۔ اور ایک نظریہ لے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، آپ برابر کوئی نہیں ہے، آپ کا مثل کوئی نہیں ہے، آپ کی نظیر کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، آپ کو کسی جیسا نہیں کہہ سکتے، یا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے کہا نا، میں نے آیت پڑھی تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آیا تو تمہیں سے ہے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ ارے تم بولو تھوک نکلتا ہے، وہ بولے تو وحی کی آواز آتی ہے، تم بولو تو تھوک نکلتا ہے، وہ بولے تو اس کے دندان مبارک سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، ارے وہ تم بولو تو بدبو پھینکتی ہے، لیکن وہ بولے خوشبو کی مہکار آتی ہے، مجھے اور آپ کو پسینہ آ جائے بدبو اٹھتی ہے، کائنات کے وہاں کو پسینہ آئے خوشبو کی مہکار اٹھتی ہے، میری اور آپ کی غلاظت سے ہے غلاظت سے اور بدبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولو براز کرتے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں دیکھوں کہ آپ کس روح پر بیٹھے، جب میں دیکھنے کے لیے گئی کہ آپ کیا کرتے ہیں، اختیار کون سا کرتے ہیں، تو ذہن میں یہ بھی تصور ہوتا ہے نا وہاں پر گندگی اور غلاظت ہوگی، میں سوائے خوشبو کے مجھے کچھ نہ ملا۔ میرے بھائیوں، جب میں بیٹھوں تو بیٹھ جاؤں اور میں اٹھوں تو اٹھ جاؤں، کائنات کا امام جب بیٹھے زمین کو پستی مل جائے، کائنات کا امام جب اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے۔ اس کو میں اپنے آپ کو جیسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے وہ میرا جیسا نہیں ہے، میں اس جیسا نہیں ہوں، ہے انسانوں میں سے لیکن انسانوں جیسا نہیں۔
نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کی کسی چیز کے ساتھ میں اور آپ نہیں مل سکتے، یہ اس کی شان کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل وسلم تبارک یا ذی الجلال والاکرام، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا رحمت النبی یا رحمت المستقیم، یا رحمت الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا اللہ صلی اللہ علیہ بچوں کی زندگی میں عطا فرما، ایمان کے جذبات ہیں اللہ ان کو نیک صالح بنا دے، ماں باپ کی خوشیوں کا ذریعہ بنا دے اللہ، ان بچوں کے ماں باپ کو ان بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے، ہم سے حیرت کو اچانک آفت سے مصیبت سے اللہ ہم کو اہل و عیال کو مال جان کو محفوظ فرما دے، جلسہ کے اللہ منتظمین حاجی عاقب صاحب، عمر بھائی اشتیاق صاحب، تیرے دوست احباب، اہل محلہ، اہل مسجد، اللہ سب کے مان جان و عزت آبرو و عزت روز میں برکت نصیب فرما دے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان آدم اور آپ کی سنت کی اتباع نصیب فرما دے، اللہ دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، اللہ ہم سے تعلیم کو عطا فرما دے، صلی اللہ علیہ وسلم کریم وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔